تاکہ سکون حاصل کرو تم ان کی طرف، اور بنا دی اللہ نے تمہارے درمیان آپس میں محبت اور مہربانی، بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 20 اور 21 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ یہاں سے آگے چند آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ان دو آیتوں میں دو نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی نشانی اللہ کی قدرت کی خالق کائنات نے خود ہی یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے اشرف وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات وہ انسان ہے۔ باقی ساری مخلوقات خادم ہیں، انسان مخدوم ہے۔ باقی ساری کائنات کی ساری مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے ہے، حتیٰ کہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی انسان کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اولیٰ، سب سے اشرف وہ انسان ہے، اور ادھر سب سے گھٹیا مخلوق، سب سے ارذل مخلوق وہ ہے مٹی۔ سب سے گھٹیا، سب سے ارذل وہ مٹی ہے۔ اس مٹی کے اوپر پلید چیز بھی ڈالی جا رہی ہے، پاک چیز بھی ڈالی جا رہی ہے، اس کے اوپر پیشاب بھی کیا جا رہا ہے، پاخانہ بھی کیا جا رہا ہے، اس میں درندے، اس میں مردار بھی دفن کیے جا رہے ہیں۔ زمین کو سارے لتاڑ رہے ہیں، سارے روند رہے ہیں، سارے کھود رہے ہیں۔ زمین سب سے ارذل ہے اور انسان سب سے اعز ہے۔ سب سے گھٹیا شان زمین کی ہے، سب سے بڑھیا شان انسان کی ہے۔ لیکن رب کی قدرت کیسی ہے کہ اللہ نے سب سے بڑھیا مخلوق انسان کو بنایا، سب سے گھٹیا مخلوق مٹی سے ہے۔ ورنہ اللہ انسان کو مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی تو بنا سکتا تھا، ہے تو سب سے بڑھیا، لیکن سب سے بڑھیا مخلوق انسان کو بنایا کس سے ہے؟ سب سے گھٹیا مخلوق مٹی سے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جتلوا رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ان خلقکم من تراب، کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یہ اس کی قدرت ہے۔ ورنہ وہ تمہیں نور سے بنا سکتا تھا، ملائکہ کو نور سے بنایا، تو انسانوں کو بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ تمہیں نار سے بنا سکتا تھا، تمہیں کسی اور چیز سے بنا سکتا تھا۔ اور یہی وہ دھوکہ تھا جو ابلیس کو لگا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ کیوں اعلیٰ ہو، یہ تو بنا ہے گھٹیا چیز سے۔ انسان کو جو سجدہ کیا جائے، اس کو جو مسجود بنایا جائے، یہ تو نامناسب ہے۔ بنا یہ کس سے ہے؟ بنا یہ مٹی سے ہے، بنا یہ گھٹیا مخلوق سے ہے۔ میں آگ سے بنا ہوں، آگ تعلی چاہتی ہے، اوپر کو جاتی ہے، اور مٹی نیچے کو آتی ہے۔ مٹی کو اوپر بھی پھینکو پھر بھی نیچے کو آتی ہے، اور آگ کو نیچے بھی جلاؤ پھر بھی وہ اوپر کو جاتی ہے۔ تو میں آگ سے بنا ہوا اوپر والی مخلوق، یہ مٹی سے بنا ہوا گھٹیا مخلوق، میں اس کو سجدہ کروں؟ یہ وہ چیز تھی جو شیطان کو مار دے گئی، دھوکہ دے گئی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے یا کس چیز میں خاصیتیں، صلاحیتیں اللہ نے کیا رکھی ہیں۔ اس نے صرف ظاہری بلندی اور ظاہری تنزل کو دیکھا، مار کھا گیا، ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جتلوا رہے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی اصل کو دیکھ، اپنے آپ کو پہچان، اپنے آپ کو پہچان کہ میں کیا ہوں۔ تو فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلقکم من تراب، کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان ہو جو ساری زمین میں پھیل گئے ہو۔ ورنہ آدم کو بنایا تو مٹی سے ہے،
اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا جہان کے اندر جتنے قسم کی مٹی ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، کوئی کڑوی ہے، کوئی میٹھی ہے، کسی کے اندر اگانے کی صلاحیت ہے، کسی میں اگانے کی صلاحیت نہیں ہے، جتنے قسم کی خاصیات صلاحیتوں کے لحاظ سے ساری کائنات میں زمین مٹی ہے، اللہ نے ہر ایک سے تھوڑی تھوڑی لے کر کے آدم کو بنایا۔ اس لیے انسانوں کے مزاج کے اندر تنوع ہے، مختلف مزاج ہیں، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی مٹھاس والا ہے، کوئی کھردرا ہے، کوئی کیسا، تو یہ مزاج کا اختلاف اس مٹی کی خاصیت کے اختلاف کی بنا پر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی قدرت کی نشانی جتلوائی۔ اور دوسری نشانی فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی ذاتوں سے ازواجا، تمہاری بیویاں بنائی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی بائیں سائیڈ کی پسلیوں سے حضرت اماں حوا پیدا ہوئی ہیں۔ اب اماں حوا مرد سے پیدا ہوئی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام عورت سے پیدا ہوئے ہیں، ورنہ عام طور پر انسان مرد عورت دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اکیلی عورت سے، مرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا مرد کی پسلی سے، وہاں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اللہ جتلاتا ہے وہ میرا قانون ہے کہ مرد عورت کے ملاپ سے میں انسان کی نسل کو بڑھاتا ہوں، لیکن میری قدرت یہ ہے کہ میں چاہوں تو اکیلی عورت سے بھی پیدا کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو اکیلے مرد سے بھی پیدا کر سکتا ہوں، میری قدرت یہ ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری ذاتوں سے، تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویاں بنائیں، لیکن کیوں بنائیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان بیویوں کی طرف سکون حاصل کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گھر میں سکون ہے تو پھر سمجھو بیوی ہے، اگر گھر میں سکون نہیں ہے پھر سمجھو بیوی نہیں ہے۔ بیوی کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے، اس اللہ نے بیان کیا ہے جس نے ہمیں مرد و عورت میں دونوں صنفوں میں تقسیم کیا ہے، جس نے ہمیں نکاح کا حکم دیا ہے، جس نے نسل انسانی کی بقا اور بڑھوتری کے لیے یہ ایک صحیح طریقہ جاری فرمایا ہے، وہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری بیویاں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم گھر میں جاؤ تو سامان سکون میسر آ جائے۔ اور اگر مرد گھر سے باہر تو سکون حاصل کرتا ہے اور گھر میں جا کے اسے بے چینی لگ جاتی ہے، تو پھر یا تو اس کے اندر کوئی رولا ہے یا اس کے اندر کوئی رولا ہے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، صحیح میاں بیوی وہ ہیں کہ جب آپس میں ملاپ ہو، آپس میں ملاقات ہو، گھر کے اندر اکٹھے ہوں تو دونوں کو سکون ملے۔ اور رب کائنات نے عجیب فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ دو لفظ بولے ہیں، مودت اور رحمت۔ علماء نے عربی کے اندر دونوں کا الگ الگ مفہوم بیان کیا کہ جب تک انسان کے اندر عورت مرد کی خواہش ہوتی ہے، جس کو ہم جوانی کہہ دیں، اس وقت تک مودت کام کر رہی ہوتی ہے، اور جس وقت بڑھاپا آ جاتا ہے لیکن دونوں کو اللہ نے زندگی دی ہوتی ہے تو اب رحمت کام کر رہی ہوتی ہے۔ اب اگرچہ وہ جوانی والی ایک دوسرے کی خواہش طلب نہیں رہتی، لیکن پھر بھی خدا کا کرنا ایسے کہ دل ایک دوسرے کے لیے اس سے بھی زیادہ ایک دوسرے کو چاہتا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی خیر خبر زیادہ لی جاتی ہے۔ اس لیے اس کو فرمایا ہوا رحمت، کہ اللہ بیوی کو بڑھاپے میں خامند کے لیے اور خامند کو بڑھاپے میں بیوی کے لیے ایسے مہربان کر دیتا ہے کہ جیسے ماں باپ اولاد کے لیے مہربان ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی اس وقت ہے جب دونوں کی فطرت سلیمہ رہے۔ اگر خامند نے بیوی پر ظلم و ستم کیے، حقوق پہ ڈاکے ڈالے، تو وہ تو پھر سابقہ ارمان لے کے دل میں بیٹھی ہوگی، وہ بڑھاپے میں بھی اس کا خیال نہیں کرے گی۔ اور اسی طریقے سے بیوی نے اگر خامند کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، اس کے دل کو توڑا ہوگا، تو پھر وہ بھی بڑھاپے میں رج چکا ہوگا، اس کے دل کے اندر بھی پھر محبت و مہربانی کے بجائے نفرت ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے
اپنی قدرت کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے تمہاری جنس میں سے تمہیں بیویاں دی ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس سے نسل انسانی کی بڑھوتری بھی ہے اور نسب انسانی کی حفاظت بھی ہے۔ نسل انسانی کی بڑھوتری ہے اور نسب انسانی کی حفاظت ہے۔ اگر یہ میاں بیوی والا مسئلہ نہ ہو، جانوروں کی طرح زندگی ہو، تو پھر نسب کیا ہوگا، خاندان کیا ہوگا، پھر ماں باپ کیا ہوں گے، اولاد کیا ہوگی، پھر آگے حقوق کیا ہوں گے، کون کسی کا خیال کرے گا؟ پھر تو وہی ہوگا کہ بوڑھا ہو جائے تو وہ اوڈ میں کیا کہتے ہیں اس کو وہاں ڈال کے آ جائے۔ پھر تو یہی ہوگا کہ اولاد کا پتہ نہیں ہے میری ہے کہ نہیں ہے، اور اولاد کو پتہ نہیں ہمارے ماں باپ ہیں کہ نہیں، اور یہی چیز ہمیں یورپ سکھلا رہا ہے اور ہم اسی کی طرف کھچے کھچے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں نظام دیا ہے خاندان کا، نسب و حسب کا، میاں بیوی کا، اولاد کا، ماں باپ کا، یقین جانیے دنیا جہان کی اقوام، دنیا جہان کے نظام ایسا نظام لانے اور دینے سے عاجز ہیں۔ اس لیے ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے۔ تو فرمایا یہ جو میاں بیوی والا سلسلہ ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ یہ ایک نشانی قدرت کی میاں بیوی والی، فرمایا یہ ایک نہیں ہے، اسی ایک کے اندر اور اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں جو سوچنے سے بندے کو سمجھ آتی ہیں۔ علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، مستقل کتابیں ہیں میاں بیوی کے حقوق پر، میاں بیوی کے صفات پر، اولاد کی تربیت پر۔ حضرت مولانا حبیب اللہ مختار صاحب کراچی میں مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ کے داماد، ان کی 2 جلدوں میں کتاب ہے اسلام اور تربیت اولاد، اس کا خلاصہ بھی چھپ چکا ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے حقوق، نیک بیوی مستقل کتاب ہے، مسلمان خامند مستقل کتاب ہے۔ آج کل ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے حقوق یہی سمجھے چائے ٹھیک بنائی ہے کہ نہیں بنائی، روٹی پکائی ہے کہ نہیں پکائی، کپڑے استری کیے ہیں کہ نہیں کیے، بس ہمیں یہ حقوق سمجھ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ میری زندگی کی ساتھی ہے، اس کی قبر آخرت کی تیاری یہ بھی میرے ذمے ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ میری زندگی کا ساتھی ہے، اس کی قبر آخرت کی تیاری بھی میرے ذمے ہے۔ مجھ سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ سمجھے کہ اس کو میرے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک دوسرے سے حقوق لینے کا حرص، یاد رکھیے یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام حقوق دینے کا سکھاتا ہے، اسلام حقوق لینے کا نہیں سکھلاتا۔ سارے نظام انسانوں کے بنائے ہوئے وہ حقوق لینے کی تعلیم دیتے ہیں، واحد مذہب اسلام ہے جو دوسرے کے حقوق دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔